اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب رحمت العالمین کے نوجوانوں کی طرف سے یہ رکھا گیا صرف اس کا مقصد کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر اس آبیاری کا پیغام پہنچ سکے کہ ہم کن کے نام لیوا ہیں، ہم کن کے ماننے والے ہیں، اس کی ہمیں پہچان ہو سکے۔ کافی حضرات کو اس چیز سے ناشنا ہے، نہیں معلوم کہ پہلا خلیفہ ہمارا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، چوتھا کون ہے، کچھ علم نہیں۔ انشاءاللہ حضرت تشریف فرما ہے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ مولانا غلام اکبر صاحب سے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت، بہت بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان کی دولت اگر نصیب ہو گئی تو کائنات کا سب کچھ مل گیا۔ اور اس کے بعد بہت بڑی نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ اتنا عظیم نعمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی نے دعائیں کی کہ یا اللہ اس کا امتی بنا دے۔ آپ علیہ السلام کا امتی اللہ نے ہمیں بنا دیا ہے، بغیر مانگے بنا دیا۔ ساری زندگی اگر اس کا شکریہ ادا کیا جائے تو نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان اسلام عطا کر دیے۔ یاد رکھو پورے دین کا خلاصہ اتباع ہے۔ اگر اتباع ہے پھر تو ہم کامیاب ہیں، اگر اتباع نہیں ہے بے شک ہم لاکھ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ ہم مسلمانوں میں اتباع شریعت، اتباع رسول جھلکنی چاہیے۔ چند ایک باتیں میں عرض کروں گا لیکن بے جوڑ ہوں گی، کہیں آپ کہیں کہ تسلسل نہیں، جوڑ پیدا نہیں ہو رہا۔ ذرا توجہ رکھیں گے چند ایک باتیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ اگر کوئی آدمی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہے کہ میرا یہ عمل قبول ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔
وہ دیکھ لینا، اگر وہ شرطیں پائی جاتی ہیں پھر تو ہمارا عمل قبول ہے، اگر وہ نہیں پائی جاتی پھر قابل افسوس ہے، قابل فکر۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ ٹھیک، اگر ایمان نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، لاکھ عمل کرتا رہے۔ ابو جہل نے بھی حج کیے تھے، جب ابو جہل کا دور تھا بیت اللہ کی طرف 10 راستے آتے تھے، پانی کی اس وقت بھی قلت تھی، اب بھی پانی نیچے کا وہاں نہیں ہے، یا زمزم ہے یا دوسرا پانی ہے۔ عراق سے بھی اس لیے کوشش کی گئی تھی، نہر زبیدہ بنائی گئی کہ کہیں پانی مہیا ہو جائے۔ پانی کا مہیا کرنا بہت مشکل تھا، اس وقت بھی ابو جہل نے 10 راستوں پر 100 آدمی مقرر کیا تھا پانی پلانے، لیکن سب کچھ رہگان گیا کہ اس کا ایمان نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا۔ حجاج کرام کو ستو پلاتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، لیکن ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیکار گئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے کی تصحیح۔ ایمان مفصل جو پڑھایا جاتا ہے اس کو اچھی طرح پڑھیں بھی اور علماء سے سمجھیں بھی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان مفصل 7 چیزیں بتائی گئی، ان 7 پر ایمان لانا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں، یہ نام کے ہیں، کام کے نہیں۔ نام تو ہوگا لیکن کام کے مسلمان نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے، نام آوری ہے، کچھ بھی ہو، وہ نماز پڑھے تو بیکار، حج کرے تو بیکار، قرآن پاک کی تلاوت کرے تب بھی بیکار، جتنا بڑا سے بڑا عمل کرے بیکار جائے گا۔ آخر کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک کھجور ہاتھ میں لی اور فرمانے لگے کہ میرا صحابی اگر یہ کھجور صدقہ کر دے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ سے زیادہ صدقہ کرے، وہ اس ایک کھجور کو نہیں پہنچ سکتا۔ معیار کیا تھا؟ اخلاص۔ جو صحابی میں اخلاص تھا وہ بعد والوں میں آ ہی نہیں سکتا، بعد والوں میں نہیں آ سکتا۔ صحابہ میں اخلاص ہی اخلاص تھا، کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا، لٹا دیا، چھڑ گئے سینے میں، قریب تھا اس کا سر بدن سے جدا کر دیتے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور میں تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔
وہ حیران تھا، کہنے لگا کہ میں نے تو گستاخی پر گستاخی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی، آپ کی بے ادبی بھی کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میں لڑ رہا تھا صرف اللہ کے لیے، جب آپ نے میرے چہرے میں تھوکا تو مجھے غصہ آیا، تو اب میری آمیزش بھی ہو گئی۔ میں نے کہا یہ گوارا نہیں، چھوڑ۔ اس وقت اگر معاشرے میں غور کیا جائے، جتنا اپنے پر لڑائی ہو رہی ہے شاید اسلام کے لیے نہ ہو رہی۔ میرے متعلق ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیں کسی کام میں بھی اخلاص ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، بس اور کچھ نہ ہو، پھر تو یہ کام چلے گا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، قرآن پاک پڑھنا بڑا عظیم کام ہے، بڑا عمل ہے، لیکن ایک آدمی زندگی بھر قرآن پڑھے گا، پڑھائے گا، اللہ اس کو جہنم میں بھیجیں گے، اس لیے کہ اپنے نام کے لیے پڑھا پڑھایا تھا۔ سخی کو بلایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، شہید کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اخلاص کی دولت نہیں، یہ عمل بیکار ہے۔ اسی کے متعلق آیا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جتنا بڑی نیکی کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگی، بیکار جائے گا۔ 24 گھنٹوں کے عمل میں ذرا غور کیا جائے کہ عمل کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے اتباع سنت، ایمان صحیح عقیدے کے ساتھ اور اخلاص۔ تیسری یہ ہے اتباع سنت، اگر سنت سے ہٹ کر ہے، جتنا خوبصورت نظر آئے، جتنا اس کو اسلام کا لبادہ پہنا دیا جائے، وہ عمل نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے اپنی طرف سے کیا تو وہ مردود ہے، وہ بیکار ہے۔ ایک ایک عمل بڑا ہو چھوٹا ہو، دیکھیں آیا اتباع سنت ہے۔ اگر اتباع سنت نہیں، بس سمجھ لیں کہ ہم خسارے میں، بڑے نقصان میں جا رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ رب العالمین مطالبہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہودیوں کی طرح نہ ہو جائے، کچھ پہ عمل کر لیتے ہیں کچھ پہ نہیں کرتے۔ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کا خطرہ ہے کہ اسلام کے لیے نہیں، من چاہا مسئلہ ہے۔ جس کو جی نے چاہا اسلام بھی ہے کر لیا، جی نے نہیں چاہا اسلام ہے نہیں کیا۔ تو میں نے عرض کیا ہے عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں، بڑا سے بڑا عمل، چھوٹا سے چھوٹا عمل، اس پہ پرکھا جائے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے کائنات بنائی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، آج سے نہیں، کل سے نہیں، پرسوں سے نہیں، جب سے اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی اس وقت سے یوں 12 مہینے ہیں، یوں فلاں فلاں محترم ہیں۔ 4 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی محترم شمار ہوتے تھے، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان میں مشرکین کفار بھی قتال نہیں کرتے تھے۔ یہ حج کے مہینے اور عمرے کے مہینے کہلاتے تھے۔ تو محترم مہینوں میں عمل محترم وہ ہوگا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ اب ذرا غور کیا جائے کہ محرم الحرام میں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ وہاں کے یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا۔ پہلے تو اس کا تلفظ بھی ہمارے ہاں کمزور بولا جاتا ہے، عاشورہ کہہ دیتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہے۔ یہ الف ممدودہ کے ساتھ ہے عاشورہ، اگر بولیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو 10 محرم الحرام تو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو بتایا گیا یہ روزہ اس لیے یہودی رکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون ملعون سے نجات ہوئی، اس شکریہ میں روزہ رکھتے۔ توجہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم روزہ رکھیں گے لیکن یہود کی مشابہت نہیں کریں گے، یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہیں ہوگی، ہم ایک روزہ اور ملائیں گے، 9 کا ساتھ رکھ لیں گے یا 11 کا رکھ لیں گے۔ ذرا آپ اپنے حالات پہ جائزہ لیں، غور کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، روزہ عبادت ہے، رمضان المبارک کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بڑی عبادت ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبادت میں بھی غیر کی مشابہت برداشت نہیں۔ میں نام کا مسلمان ہوں، میرا کوئی عمل شاید ایسا ملے جس میں غیروں کی مشابہت نہ ہوتی۔ روزے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشابہت نہیں، اور ساتھ ہی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کریں، ہم میں سے کون مسلمان ہے جو یہودیوں کے ساتھ حشر چاہتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ حشر چاہتے ہیں، مرزائیوں کے ساتھ حشر چاہتے ہیں، مجوسیوں کے ساتھ چاہتے ہیں یا ہندوؤں کے ساتھ؟
یا اور جتنا بد مذہب لوگ ہیں ہم کسی کے ساتھ اشر چاہتے ہوں، مسلمان ایسا نہیں چاہ سکتا، لیکن عملی شکل ہماری یہی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں یہودیوں کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، پہلے بال یوں الٹ دیتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ یہود یوں الٹتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم مانگ نکالا کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بال الٹنا بھی یہود کی طرح گوارا نہیں فرما رہے، اور میرا مسلمان بھائی اپنے سر پر انگریز کو سجا کے بیٹھا ہے۔ ہمارے گریبانوں میں، ہمارے گردنوں میں انگریز کی شکل نظر آتی ہے، عیسائیت کا سلیب نظر آتا ہے۔ آخر ہم مسلمان ہیں، کل قیامت کے دن جواب بھی دینا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مشابہت نہ ہو۔ اب اس 10 محرم الحرام میں آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو روزے سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، جناب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روزہ رکھا، تمام صحابہ نے روزہ رکھا۔ ایک محرم الحرام 10 کا روزہ رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 سال گزشتہ کا ثواب ملے گا، 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ اس دن ہمیں روزے کی فکر نہیں ہوتی، کھانے کی فکر ہوتی، کھانے کی فکر میں پڑے ہوتے ہیں بھائیوں۔ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی لاج رکھیں۔ کبھی کبھی حالات واقعات پڑھنے سے عجیب غریب کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک دہلی کی جامع مسجد کا واقعہ ہے، ایک عیسائی آیا، سیر کر رہا تھا، اس کا پرس گر گیا، پٹوا گر گیا۔ ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے اٹھا لی۔ وہ کچھ دنوں بعد آیا، اس نے پہچان لیا فقیر نے، اس میں خاصی مالیت تھی، پئی پئی مانگنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن اس کو پہچانا، اس کو بلایا، کہنے لگے فلاں تاریخ کو آپ آئے تھے ادھر؟ وہ کہنے لگا جی آیا تھا۔ کہنے لگا تیرا پرس گر گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی پرس گر گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا پرس؟ وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ تو پئی پئی کے پیچھے بیٹھا ہے، اس میں اتنا بڑی مالیت تھی اور تو نے اس کو ہضم کیوں نہ کر لیا؟ اس فقیر کی بات سنو۔ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہوا ہے کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں تشریف نہیں لے جائیں گے جب تک آپ نے آخری امتی کو معاف کروا کے نہ لے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ میں پرس رکھ لیتا ہوں تو میری اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا دیر رکنا پڑے گا،
اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اگر شکوہ کر دیا کہ تیرے امتی نے ایسا کیا تھا، پھر میں جواب دینے کو نہیں رہ جاؤں. جواب نہیں ہوگا تو اس نے کیسے لاج رکھی؟ میرا مسلمان بھائی، ہر عمل میں اگر راج رکھ لے کام بن جائے گا، بالکل بن جائے گا. ایک ہمارے ہاں یہ رسم چلتی ہے، یاد رکھیں، رسومات تو رسومات ہیں. رسم میں کچھ نہیں ہوتا. سنت اور رسم میں اتنا فرق سمجھ لیں. ایک کا ہنسا لکھ لیں، اس کے دائیں طرف اگر صفر لگائیں گے تو یہ 1 10 گنا بڑھ جائے گا، اور صفر لگائیں گے تو 10 گنا اور بڑھ جائے گا. 1 تھا 10 ہو گئے، 10 تھے 100 ہو گیا، اور لگا دیں گے تو 1000 ہو جائے گا. یہ ہے سنت پہ عمل. اور رسم پہ عمل یہ ہے کہ 1 لگایا تھا، اس کی بائیں طرف صفر لگا دو، بس وہ 10 گنا کم ہو جائے گا. 1 اگر صفر اور لگا دی وہ 10 گنا اور کم ہو جائے گا. یہ رسم ہے کہ جتنا کرتے جائیں گے ایمان کی روشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مٹھاس، محبت نبی، محبت صحابہ ختم ہوتی چلی جائے گی. اخلاص نہیں رہے گا، صرف ریاکاری اور نام رہ جائے گا. تو ریاکاری اور نام میں کچھ بھی نہیں. ایک ہمارے ہاں رسم یہ چلتی ہے کہ اپنی طرف سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ قبروں کی لیپا چوپی ہم نے محرم میں کرنی ہے. یہ غیروں کا طرز ہے. مسلمان کے لیے تعین نہیں ہے. پورا سال جب ضرورت ہو جائے قبر کی اصلاح کرے، قبر پر پانی ڈالے، گارا لگانا ہے لگائے، جو کرنا ہے. تو اس کو لازم قرار دینا یہ اپنی طرف سے ایجاد ہے، اپنی طرف سے ایک رسم ہے. سارا سال قبرستان جانا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ قبرستان جاؤ. نہیں جا سکتے تو ہفتے میں جاؤ، نہیں جا سکتے تو مہینے میں جاؤ، مہینے میں نہیں جا سکتے سال میں جاؤ، سال میں نہیں جا سکتے تو چلو زندگی میں جاؤ، قبرستان جاؤ. قبر کو دیکھنے سے قبر حشر یاد آئے گا، زندگی بدلے گی. لیکن یہ تعین کر لینا صرف قبر کا مسئلہ نہیں. تمام چیزوں میں جتنا رسومات ہیں تعین شریعت کی طرف سے نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے کر رکھی. کوئی صدقہ کرو، خیرات کرو. جس وقت یہ کریں گے، میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ اچھا. ایک صاحب حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت جی مہربانی کریں، میرے والد صاحب ہیں بیمار بہت زیادہ، آپ دعا کریں صرف 15 دن بچ جائے، اس کے بعد مرتا ہے تو مر جائے. حضرت نے فرمایا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا حضرت اگر وہ آج مر گیا نا تو مجھے برادری نہیں چھوڑے گی، چاول کھلانے ہی پڑیں گے، میرے پاس پیسے ہیں نہیں. 10-15 دن کے بعد میرے کہیں سے پیسے آنے ہیں، پھر مرتا ہے تو مر جائے، پھر رسم بھگت لوں گا. اب بتاؤ اس پہ اجر ملے گا؟ کسی صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ ایسا کرو، یہ خیرات نہ کرو، یہ حاجی صاحب جا رہے ہیں حج کے لیے، وہاں مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں خرچ کر دیں گے، کہتے ہیں نہیں، برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ ہمارا دین رہ گیا.
لوگ کیا کہیں گے کیسے کروں گا، ایسا نہیں۔ اللہ کو راضی کریں گے، اتباع سنت ہوگی، پھر تو وہ عمل ہے، نہیں تو عمل نہیں، وہ بیکار ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جو نیکی کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، اگر کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں چیز نہیں پہنچتی، ثواب پہنچتا ہے، چیز نہیں پہنچتی ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چاول دیے تو کہیں بابا جی وہاں قبر میں چاول کھائیں گے، اگر آپ نے کپڑا دیا تو ٹھیک ہے جی بابا جی کے پاس پہنچ جائے گا۔ ہے تو لطیفہ سا، لیکن ہے کچھ اس طرح ہی، باقاعدہ واقعہ ہے۔ ایک صاحب تھے، اس نے کوشش کی کہ کسی طرح محلے سے مال اکٹھا کیا جائے نا، ایک بابا فوت ہو گیا، صبح اٹھا ڈنڈا ہاتھ میں، ادھر مارے، یہ کرے وہ کرے، شور مچایا۔ اس گھر میں بھی آ گیا جس گھر سے وہ بابا صاحب تھے، تو بی بی صاحبہ نے اندر سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے باقی جو کچھ ہے سو ہے، بابا جی رات میرے پاس آئے، چادر نہیں تھی۔ وہ بیچاری صحیح العقیدہ تھی، اس نے کہا تیری ایسی تیسی نکمے کہیں کہ شوہر میرا ننگا تیرے گھر آ گیا۔ یہ صرف پیسے کمانے کے ڈھنگ ہوتے ہیں کہ کس طرح کیا۔ تو یاد رکھو بھائیو، اگر اتباع سنت ہوگی پھر تو کام بنے گا۔ تو جن کو اس سارے ثواب کرنا ہے وہ ثواب پہنچے گا، چیز نہیں پہنچتی۔ فکر میں ہوتے ہیں کہ بس ایک دیگ اتارنی ہے، اور دیگ اتار کے کس کو کھلانی ہے؟ برادری کو، اور خوش ہے کہ میں نے اس کا ثواب جناب پہنچا دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچ گیا جی۔ نہیں، ایک چاول تو پہنچیں گے نہیں، ثواب پہنچے گا۔ لیکن یاد رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، ایسی مشابہت اختیار نہ کی جائے جو غیر کو فائدہ اٹھائے، غیر کو فائدہ ملے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، عرض کرتے تھے راعنا، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے۔ لیکن باطل، کافر، یہود اور منافقین کیا سوچتے تھے؟ وہ باریکی سے فائدہ اٹھانے کو تیار رہتے تھے۔ رائنا کا ایک معنی ہوتا ہے انظرنا، ہماری طرف دیکھیں، ایک ہوتا ہے رائنا ذرا کھچ کے، اس کا معنی ہوتا ہے احمق، پاگل۔ ایک رائنا ذرا کھینچ کے کہتے تھے چرواہا۔ تو منافقین یہود اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ رائنا کہہ کے بلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ کہا کرو، انظر نہ کہہ دیا کرو، غیر کو موقع کیوں دیتے ہو؟ تو معنی یہ ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہو، اللہ کے رسول نے کیا ہو، پھر کام آئے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، صحیح حدیث میں قرآن و حدیث کا حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے لیے تو شریعت نے رکھا ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو شریعت نے رکھا ہے کہ اس کا سوگ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔
اگر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی کوشش اور فکر کرے گا یہ سنت سے ہٹ کر ہوگا، شریعت سے ہٹ کر ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی امہات المومنین جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کے بعد والد فوت ہو گیا، 3 دن کے بعد خوشبو منگائی اور لگائی اور فرمانے لگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شوہر کے علاوہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو سوگ 3 دن ہے۔ اب میری یہ عمر ہے، خوشبو لگانے کی عمر نہیں، لیکن میں خوشبو لگا کے اظہار کر رہی ہوں کہ 3 دن کے بعد میں سوگ نہیں منا رہی۔ سالہ سال صدیاں گزر گئی، اب بھی اگر ہم اسی طرح کا سوگ منائیں حقیقت میں ہم شریعت سے ہٹ کر ہوں گے۔ شریعت کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں، ہر عمل اپنا مقبول کرانا چاہتے ہیں تو اتباع سنت چاہیے، ذرہ ذرہ تھوڑا سا آگے پیچھے نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل ہر وقت نظر میں رکھنا چاہیے۔ ایک مختصر سا واقعہ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور بارش ہو رہی تھی، تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو پرنالہ لگا ہوا تھا پانی بیت اللہ کی طرف گر رہا تھا۔ فرمایا کسی کو کیا حق ہے گھر اس کا اور اس کا گھر پانی مسجد میں گرے، اس کو نکال دو۔ پرنالہ اتار دیا گیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے آئے، گھر والوں نے بتایا کہ ایسی صورتحال پیش آئی، سیدھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا امیر المومنین آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ پرنالہ نکال دو۔ فرمایا ہاں، کسی کو کیا حق ہے کہ مسجد میں یوں استعمال کرے؟ تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا تھا۔ اب تو کیفیت ہی بدل گئی، اس کو کہتے ہیں اتباع اور محبت نبی۔ فوراً فرمانے لگے گارا تیار کرو، گارا تیار ہو گیا، اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ عمر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے کندھوں پہ تمہارے پاؤں ہوں اور اسی حالت میں یہ پرنالہ لگاؤ، ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں۔ جناب تشریف لے آئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے، حجر اسود کے سامنے آئے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت نبی ہے، سنت صحابہ ہے، لیکن دیکھیں فرمانے لگے میں سمجھتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن چونکہ میں نے حضور کو چومتے دیکھا ہے تب میں چوم گیا۔ بڑا سے بڑا عمل، چھوٹا سے چھوٹا عمل جب کرنا ہو تو غور کیا جائے آیا سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک سنت پہ جان دینے کے لیے تیار تھے، ایک ایک سنت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، 6 ہجری ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ کی چادر مبارک آدھی پنڈلی پر تھی۔ وہاں کے لوگوں نے کہا بھی کہ جی یہاں کے لوگ تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بڑے مہذب ہیں۔ فرمایا جو کچھ بھی کہیں میں اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارے بھی یہی فکر ہونی چاہیے کہ کوئی عمل بھی ہو
اور ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت نا 3 سن چل رہے ہیں، ہجری بھی ہے، عیسوی بھی ہے، ہندی بھی ہے۔ کسی ہندو سے آپ پوچھیں گے آج کیا تاریخ ہے، وہ آپ کو فٹ بتائے گا بعدوں کی فلاں تاریخ، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ ہے۔ کسی عیسائی سے پوچھیں، کسی انگریزی دان سے پوچھیں گے، فٹ وہ اپنی تاریخ بتائے گا۔ لیکن قابل افسوس یہ ہے اگر مسلمان کو بھول گئی ہے تو اسلامی تاریخ بھول گئی۔ اسلامی تاریخ یاد نہیں ہوتی، مہینہ کسی حد تک، لیکن تاریخ یاد نہیں۔ ہماری زندگی کے تمام اسلامی احکامات اسلامی تاریخ سے متعلق۔ رمضان مبارک آئے گا تو اسلامی تاریخ کے حوالے سے کہ یہ رمضان شروع ہو گیا، عیدین آئے گی تو اسلامی تاریخ سے بتایا جائے گا، جو موقع بھی آئے گا وہ اسلامی تاریخ سے۔ یہ قابل افسوس ہے اس وقت ہم سب سن بھول گئے۔ جب بھی پوچھیں کیا تاریخ ہے، بغیر سوچے سمجھے بتا دیں گے تو انگریزی، اسلامی تاریخ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اسلامی تاریخیں ہمیں یاد ہوتی تو بچے کو یاد ہوتا کہ یکم محرم الحرام کو کس کی شہادت ہے، 10 محرم الحرام کو کس کی شہادت ہے، ذوالحجہ کی 17 کو کس کی شہادت ہے۔ غرض ایک ایک کا پتہ ہوتا، جس کو یاد کرایا جاتا ہے وہ تو یاد رکھے جاتے ہیں۔ صحابہ کی تاریخیں یاد نہیں، کسی سے پوچھو، چھوٹا سا بچہ بھی ہو وہ باپ کا نام بتائے گا، چچے کا بتائے گا، ماموں کا بتائے گا، نانے کا بتائے گا، لیکن اگر نہیں آتے تو اپنے مربیوں کے نام نہیں آتے، صحابہ کے نام نہیں۔ جبکہ صحابہ میں سب سے زیادہ عظیم اور برتر خلفاء راشدین ہیں، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی۔ خلافت کی ترتیب بھی یہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلافت چلے گی 30 سال، 30 سال کا زمانہ۔ ایک قول کے مطابق جناب علی پہ پورا ہوتا ہے، ایک قول کے مطابق 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شامل کر کے پورا ہوتا ہے۔ ان کے نام یاد نہیں ہے، یاد کرانے کی فکر کی جائے۔ اس کے بعد درجہ اور مقام عشرہ مبشرہ کا، اس کے بعد پھر مقام اصحاب بدر کا، اس کے بعد مقام صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے کا، اس کے بعد باقی صحابہ۔ لیکن اگر اس طرف آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو بہرحال جس موضوع پہ گفتگو کرنا مقصود تھی وہ بھی نہ پہنچے، ٹائم پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہمیشہ مزاج بنائیں، کوئی عمل کرنا ہو پہلے عقیدے کی تصحیح، پھر اخلاص، پھر اتباع سنت۔ اللہ رب العالمین ان حضرات کی جنہوں نے کوشش کی ہے، دن رات کوشش میں لگے ہیں، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ سوئے لوگوں کو جگاتے ہیں، گھر گھر پہنچتے ہیں کہ اسلام کا پیغام پہنچے، اسلام کا نام پہنچے۔ اسلام کے شعبہ جات میں سے جو جس عنوان سے کام کر رہا ہے قابل داد ہے، قابل مبارک ہے۔ کسی حوالے سے اسلام کا نام پہنچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زندگی بھر اسلام پر چلنے کی توفیق دے، اسلام پر موت دے۔ آپ کا آنا، ان حضرات کی ساری کوشش اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔